ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 60 کو پڑھیں گے۔ مسئلے کا عنوان ہے دور جاہلیت کی نکاح کے بارے میں بعض عادات کا نسخ اور اس کے چند مسائل، یعنی دور جاہلیت میں نکاح کے حوالے سے جو بعض رسوم و رواج تھے، اسلام نے آنے کے بعد ان کو منسوخ کر دیا، اور اسی مناسبت سے چند مسائل آیت کریمہ کے ضمن میں بیان کیے جائیں گے۔ آیت کریمہ یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی آیت کریمہ۔ اس آیت کے ضمن میں کچھ مسائل ذکر کیے جائیں گے۔ دور جاہلیت کی بعض رسوم و عادات کا نسخ ہونا ثابت کیا جائے گا۔ پہلے اس کا ہم مرادی معنی دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ یہ ہے معنی۔ ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، اور تم ان عورتوں کو نہ روکو تاکہ تم اس میں سے کچھ لو جو تم نے انہیں دیا ہوتا ہے۔ الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کھلا بے حیائی کریں۔ وعاشروہن بالمعروف، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم انہیں پسند نہیں کرتے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ اللہ رب العزت نے اس میں خیر کثیر رکھی ہوئی ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری لانا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم ان میں سے کسی کو خزانہ بطور حق مہر دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ بھی نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اسے بہتان اور واضح گناہ کے بعد لوگے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم اسے کیسے لے سکتے ہو۔ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم میں سے بعض نے بعض کو اپنے آپ سپرد کیا تھا۔ بعض نے بعض کو اپنا آپ سپرد کیا۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان عورتوں نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا۔ یہ آیت مبارکہ کا معنی ہوا۔ صاحب کتاب نے اس کے شان نزول کی طرف توجہ دی۔ فرماتے ہیں ان آیات میں سے پہلی آیت کے شان نزول میں منقول ہے، یعنی جو پہلی آیت ہے اس کا شان نزول، یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ۔ اس کے شان نزول میں منقول ہے کہ
دور جاہلیت میں جب کوئی شخص مر جاتا اور اپنے پیچھے بیوہ اور بیٹا چھوڑتا جو اس عورت یعنی بیوہ کے علاوہ کسی اور سے پیدا ہوتا تھا، اور کچھ قرابت دار بھی چھوڑتا، یہ بیٹا یا اقارب اس آدمی کی وفات کے وقت اس عورت پر کپڑا ڈالتے، پھر اس سے زبردستی شادی کر لیتے تھے، اور اس کا حق مہر وہی مقرر رکھتے جو ان کے مورث نے مقرر کیا ہوتا، اور اگر چاہتے تو کسی اور سے شادی کرا دیتے اور اس کا حق مہر اپنے قبضے میں لے لیتے تھے، اور اگر چاہتے تو اسے روک رکھتے اور برے سلوک کے ساتھ اسے روکے رکھتے، تاکہ تنگ آ کر وہ عورت انہیں وہ حق مہر دینے پر مجبور ہو جائے جو ان کے مورث نے اسے دیا تھا، اور اس کے بدلے میں اس عورت سے خلا یعنی خلاصی کرتے، اور اگر یہ عورت کپڑا ڈالنے سے پہلے پہلے اپنے خاندان میں چلی جاتی تو اسے خاوند کے مال کی وراثت سے محروم کر دیتے تھے۔ یہ ہوتا رہا حتیٰ کہ یہ واقعہ ابو قیس کے ساتھ ہوا۔ وہ اس طرح کہ ان کا انتقال ہو گیا اور اپنے پیچھے ایک بیٹا چھوڑا جو ان کی بیوہ کے علاوہ کسی اور عورت سے تھا، یعنی دوسری کسی بیوی سے تھا۔ اب ان کی بیوی کبشہ کو جب اس نے اپنے تصرف میں لیا جو محض کپڑا ڈالنے کے ساتھ لیا گیا اور اس کے ساتھ برا سلوک روا رکھا، ان کی بیوہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں شکایت کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمایا۔ یوں ہی تفسیر حسینی اور زاہدی میں مذکور ہے۔ ان دو مفسرین کے علاوہ کسی اور مفسر نے ابو قیس اور کبشہ کا واقعہ بیان نہیں کیا ہے۔ یہاں پر ایک نوٹ ہے، علامہ سیوطی نے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر یعنی در منصور میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ابن جریر اور ابن منذر دونوں نے حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ آیت کبشہ بنت معن بن عاصم ابی العوص کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ بی بی کبشہ بنت معن ابو قیس بن اسلط کی زوجیت میں تھیں۔ ابو قیس کا انتقال ہو گیا، اس کا کسی اور بیوی سے ایک بیٹا تھا، وہ اس بیوہ کے نکاح کا وارث بن گیا۔ یہ بیوی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگیں، مجھے نہ تو اپنے خاوند کی میراث کا وارث بنایا گیا اور نہ ہی کہیں اور نکاح کرنے کی مجھے اجازت ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ نسائی، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابو امامہ بن سہل بن حنیف سے بیان کیا کہ جب ابو قیس بن اسلط کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے نے اس کی بیوہ سے شادی کا ارادہ کیا۔ یہ بات جاہلیت میں رائج تھی، یعنی عام تھی۔ اس پر یہ آیت اتری۔ مذکورہ شان نزول کے پیش نظر آیت کریم کا معنی یہ ہوگا، اے مومنو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم مورث کی بیوگان کے زبردستی وارث بن جاؤ، یعنی تم انہیں وراثت کے اعتبار سے حاصل کرو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ جس طرح مرنے والے کے مال و زر کے تم وارث بن جاتے ہو، اس طرح اس کی بیوہ کو مال وراثت سمجھ کر اس کے وارث نہ بنو۔ پھر وارث ہو جانے کے بعد ان کی شادی کرنے نہ کرنے کا اختیار تمہارے پاس آ جائے۔ جیسا کہ تم میراث کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہو، ایسا کرنا اس حالت میں ہو کہ وہ عورتیں اسے پسند نہ کرتی ہوں یا ان پر زبردستی کر کے ایسا کیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ اب آیت کریمہ کے الفاظ کو دیکھیے۔ آیت کریمہ میں لفظ کرہن، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اکثر قراء حضرات کے نزدیک کاف کے فتح کے ساتھ ہے، کرہا، جو کراہت سے ماخوذ ہے، اور امام حمزہ اور کسائی رحمۃ اللہ علیہما نے اسے جہاں بھی آیا کاف کے ضمے کے ساتھ یعنی کرہا پڑھا ہے، جو اکراہ سے مشتق ہے۔ اگر کرہن پڑھیں گے تو پھر یہ کراہت سے ماخوذ ہے، اور کرہا کاف کے ضمے کے ساتھ تو پھر یہ اکراہ سے مشتق ہے۔
اس لفظ میں دو طریقے، دراصل دو مختلف لغتیں ہیں، کرہن کرہن، یہ دو الگ الگ لغتیں ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کاف کے ضمے کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں اس کا معنی مشقت، اور فتح کی صورت میں وہ چیز جس پر مجبور کیا جائے۔ اس کی قاضی بیضاوی نے تصریح کی ہے۔ اگر سوال کیا جائے کہ کرہن کو اگر کرہا ضمے کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں اس بات پر دلیل بنتی ہے کہ وہ عورت جس کا خاوند مر جائے اس کے ساتھ مرنے والے کے ورثہ کا نکاح جائز ہو جب وہاں زبردستی نہ پائی جائے، حالانکہ زبردستی ہو یا رضامندی دونوں صورتوں میں نکاح جائز نہیں ہے۔ اب یہ سوال کا جواب میں کہتا ہوں، صاحب کتاب کہتے ہیں نکاح جائز ہونا چاہیے، کیونکہ ناجائز کے لیے جو قید تھی وہ نہیں رہی، لیکن اس نکاح سے جو قید دے کرہ کے بغیر ہو، یعنی جس میں مجبور نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے مستقل ارشاد نے منع کر دیا۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کو نکاح کرنے پر مجبور مت کرو، تو مطلب یہ ہوا اگر مجبور نہ کیا جائے تو رضامندی کے ساتھ نکاح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر مجبوری نہ ہو تو نکاح جائز ہونا چاہیے، حالانکہ دونوں صورتیں ناجائز ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ کرہن کی قید یہ الگ چیز ہے، البتہ جو اکراہ کے علاوہ جو دوسری صورت ہے کہ جو محرمات ہیں، تو اس صورت میں بھی نکاح نہیں ہوگا۔ جیسے شوہر کا بیٹا ہے جو کسی دوسری بیوی سے ہے، تو پھر اس کا نکاح اپنے باپ کی بیوی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے مستقل ارشاد ہے جو یہ ہے وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے تم نکاح مت کرو۔ اس کے بارے میں تفصیل عنقریب انشاءاللہ تعالی آ رہی ہے۔ جو جواب میں نے دیا، ملا جیون فرماتے ہیں، وہ اس جواب سے اولا ہے، بہتر ہے جو اس مقام پر دوسرے حضرات نے دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کرہن کی قید کے ساتھ عدم جواز نکاح کو مقید کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، مجبور مت کرو انہیں نکاح پر، تو مجبور کرو گے تو اس کا مطلب نکاح جائز نہیں ہے۔ تو عدم جواز نکاح کا جائز نہ ہونا، اس کو مقید کیا کرہن کی قید کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں جواب یہ ہے کرہن کی قید کے ساتھ عدم جواز نکاح کو مقید کرنا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ اس قید کے نہ ہونے کی صورت میں نکاح جائز ہو، اس لیے کہ کسی چیز کی قید کے ساتھ تخصیص اس پر دلالت نہیں کرتی کہ اس کے نہ ہونے کی صورت میں اس کی نفی ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عدم جواز نکاح کو کرہن کے ساتھ پابند کیا گیا ہے، اور اگر کرہن کی قید نہ پائی جائے تو اس سے عدم جواز جائز ہو جانے پر کوئی دلالت نہیں کرتا۔ آگے دیکھیے قول باری تعالی وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اس میں دو احتمال ہیں۔ پہلے کیا ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن، اس میں دو احتمال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اسے پچھلے کلام کے ساتھ متصل سمجھا جائے، یعنی یہ جملہ سابقہ پہلے والے جملے کے ساتھ مکمل کلام بنایا جائے، خواہ اس جملے کا تعلق اس عورت کے حق میں ہو جو مرنے والے کی بیوہ ہے، یا ان خاوندوں کے بارے میں ہو جو اپنی بیویوں کو حاجت و رغبت کے بغیر روکے رکھتے ہیں حتیٰ کہ وہ ان کے وارث بن جائیں، یا ان کے حق مہر کے بدلے میں ان سے خلا کر لیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ اس کو پچھلے کلام کے ساتھ متصل سمجھا جائے، یعنی یہ جملہ اور اس سے پیچھے والا جملہ مل کر مکمل کلام ہو۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اسے مستقل اور ابتدائی کلام مانا جائے، یعنی پچھلے کلام سے اس کا اتصال نہ بنایا جائے۔ اس صورت میں یہ جملہ اس حالت کے ساتھ مخصوص ہو جائے گا کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور اسے برے سلوک کے ساتھ روکے رکھتا ہے تاکہ تنگ آ کر وہ عورت اپنی خلاصی یعنی آزادی کے لیے
اپنے مال میں سے کچھ بطور فدیہ اسے دینے کے لیے تیار ہو جائے اور خلا ہو جائے۔ اس صورت میں اس کا عطف لا یحلو پر ہوگا، اور پہلی صورت میں اس کا عطف تریثو پہ ہوگا، اور حرف لا زائدہ ہوگا جو تاکید نفی کے لیے آیا ہے۔ ہاکذا فی البیضاوی، بیضاوی میں ایسا ہے۔ اور فرماتے ہیں اور لتذہبو پر حرف لام مثبت فعل یعنی تعدلو کی علت بیان کر رہا ہے، ان کو روکے نہ رکھو۔ تو لام یہ گویا کہ کہنا چاہیے علت بیان کرنے کے لیے، جس کا معنی ہے روکنا اور بند کرنا۔ اور استثناء ظرف یا مفعول لہو عام سے ہے۔ مفہوم یہ بنے گا تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم عورتوں کو اس لیے روک رکھو تاکہ تم حق مہر میں سے کچھ لے لو۔ یہ لینا ہر زمانے میں اور وقت میں حلال نہیں، یہ لینا ہر زمان اور وقت میں حلال نہیں، مگر اس وقت کے عورتیں کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، یا کسی چیز کی خاطر حق مہر میں سے کچھ لے لینا جائز نہیں مگر اس بات میں کہ وہ بے حیائی پر اتر آئیں۔ اور بفاحشۃ مبینۃ سے مراد نافرمانی یا پھر زنا ہے، بس اس صورت میں مرد کے لیے جائز ہے کہ اس سے خلا طلب کرے، یعنی حق مہر کے عوض طلاق دینے کا مطالبہ کرے۔ تفسیر کشاف میں اور امام حسن بصری سے یہ منقول ہے کہ فاحشہ سے مراد زنا ہے۔ اگر عورت اس کا ارتکاب کرتی ہے، زنا کا ارتکاب کرتی ہے، تو مرد کے لیے اسے خلا کا کہنا درست اور جائز ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ دور جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ جب عورت بدکاری کا ارتکاب کرتی تو اس سے اس کا حق مہر واپس لے لیا جاتا جو اسے ادا کیا گیا ہوتا، اور مرد اسے نکال دیتا۔ ابو قلابہ اور ابن سیرین رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ مرد کو خلا کا کہنا اس وقت تک جائز نہیں یہاں تک کہ کسی مرد کو اس کے سینے پر سوار نہ پائے۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ عورت کو مجبور کر کے روکے رکھے تاکہ مجبوری کی وجہ سے وہ اسے فدیہ دینے پر آمادہ ہو جائے یا فدیہ دینے پر آ جائے، خواہ عورت بدکار ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حکم حدود کے آنے سے منسوخ ہو گیا ہے۔ آگے دیکھیے قول باری تعالیٰ وعاشروہن بالمعروف، اس کا معنی یہ ہے کہ تم نان اور نفقہ اور گفتگو وغیرہ میں ان سے احسن طریقہ اپناؤ، بہتر طریقہ اپناؤ۔ بس اگر تم ان کی بدسلوکی اور قباحت کی وجہ سے انہیں مکروہ سمجھو، ناپسندیدہ سمجھو، تو تمہیں اس میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ صبر کا دامن نہ چھوڑو اور ان کے ساتھ نبھانے کی ہر ممکن کوشش کرو۔ اس کراہت کی وجہ سے تم انہیں طلاق نہ دو، ہو سکتا ہے جسے تم مکروہ سمجھ رہے ہو اس میں خیر کثیر ہو، اور اسے جسے تم پسند کرتے ہو اس میں یہ بات یعنی خیر کثیر نہ ہو، یعنی بہت بڑا ثواب اور اولاد صالح وغیرہ۔ اس طرح جزائے شرط کی علت یعنی فعسى ان تکرہو کو جزا کے قائم مقام یعنی فاصبروا کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا یہ گیا کہ ایک عورت کے اندر کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ اب بالعموم جو ہے مرد کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ برائیوں پر توجہ دیتا ہے، اس کی خوبیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو حکم یہ دیا جا رہا ہے اگر تمہاری منکوحہ کے اندر کوئی ایسی ناپسندیدہ چیز ہے یا مکروہ چیز ہے جو تمہارے مزاج کے خلاف ہے اس لیے کہ وہ ناپسندیدہ چیز ہے، تو تم اس قباحت یا اس بری عادت کی وجہ سے جلد بازی کرتے ہوئے اس کو طلاق مت دو اور نکاح سے آزاد مت کرو، بلکہ صبر کا دامن پکڑے رکھو اور ان کو نبھانے کی کوشش کرو۔ اور اس وقت تم یہ غور کرو کہ اس عورت کے اندر اچھائیاں کیا ہیں۔ ممکن ہے جس چیز کو تم برا سمجھ رہے ہو وہی چیز میں اللہ تعالیٰ خیر کثیر رکھا ہو، اور جس چیز کو تم پسند کر رہے ہو
اس میں خیر کثیر نہ ہو۔ دوسری آیت کریمہ، یہ پہلی آیت یہاں تک مکمل ہو گئی۔ دوسری آیت کریمہ کے شان نزول میں بیان کیا گیا کہ دور جاہلیت میں اگر کسی مرد کو کوئی عورت اپنے حسن و جمال اور مال و اسباب کی بنا پر عجیب لگتی اور پھر اس سے نکاح کا ارادہ کر لیتا اور پہلے سے موجود بیوی کو پس پشت ڈال دیتا تھا اور طلاق دینے کا تہیہ کر لیتا تھا، تو اسے بدکاری کا بہتان لگاتا۔ یعنی جب کوئی شخص پہلے سے شادی شدہ ہوتا، اب اس کے بعد کوئی عورت اسے پسند آئی یا اس کے حسن و جمال یا مال و دولت نے اس کو متاثر کیا اور اس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو پھر پہلی بیوی سے اپنے تعلقات کو خراب کرتا تھا اور طلاق دینے کا پورا ارادہ کرتا۔ اب ظاہر سی بات ہے بلا وجہ تو طلاق نہیں دے سکتا، تو وہ کیا کرتا تھا، پہلی بیوی سے جان چھڑانے کے لیے اس پر تہمت لگاتا تھا، بدکاری کی تہمت لگاتا تھا اور دیگر طریقوں سے تنگ کرتا تاکہ وہ مجبور ہو کر فدیہ دینے پر آمادہ ہو جاتی اور وہ حق مہر جو لیا ہوتا واپس کرنے پر مجبوراً تیار ہو جاتی۔ یہ گھناؤنا طریقہ صرف اس لیے اپناتا تاکہ اس کی پسندیدہ عورت کو بیوی بنانے کا راستہ بھی صاف ہو جائے اور پہلی عورت کو دیا ہوا مال و اسباب ہیلے اور بہتان سے واپس بھی مل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے منع کر دیا اور اس بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، یعنی اے خاوندو، اگر تم موجودہ بیوی کی جگہ کوئی دوسری عورت بیوی بنانا چاہتے ہو جس کا حسن و جمال اور مال و اسباب تمہیں اس پر آمادہ کر رہا ہے اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم پہلے سے موجود بیوی کو حق مہر کے طور پر مال عظیم دے چکے ہو، تو تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم اس دیے گئے مال عظیم میں سے نہ تھوڑا اور نہ زیادہ کچھ بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ اس میں سے واپس لینا اور وہ بھی محض بہتان اور زنا کی تہمت لگا کر کیوں کر جائز ہو سکتا ہے، اور تم کیوں کر دیا گیا مال واپس لوگے، جبکہ حال یہ ہے کہ بے شک تم میں سے بعض یعنی خاوند نے بعض یعنی بیوی کے ساتھ خلوت نشینی کی، تنہائی اختیار کی، تم سے تخلیے میں تمہاری بیویوں نے پختہ عہد بھی لے لیا ہوتا ہے، یعنی صحبت اور ہم بستری کے ذریعے ان سے تم نے پختہ وعدہ کر لیا، یا اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے تم سے یہ عہد لے لیا کہ تم ان سے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف اور تسریحٌ بِإِحْسَان کرو گے، یا تو بھلائی کے ساتھ روکو گے یا پھر احسان کے ساتھ آزاد کرو گے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے یہ عہد پختہ لے لیا ہے جو ان الفاظ میں ہے، اس میں استوصوا بالنساء، آپ عورتوں کی طرف سے یہ عہد لینا گویا خود عورتوں کا عہد لینا ہوا۔ استوصوا بالنساء خیر فإنہن عوان فی ایدیکم اخذتموہن بأمانۃ اللہ تعالی وأحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ تعالی۔ یہ آیت کریمہ کا مضمون تھا۔ اب فرماتے ہیں لفظ احداہن، ہنہ جو اس میں احداہن میں ضمیر کو جمع کی صورت میں لایا گیا، حالانکہ اس کا مرجع ایک بیوی بنتا ہے واحد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زوج جو اصل مرجع ہے، زوج سے مراد جنس زوجات لیا گیا ہے، اور اتأخذونہ میں استفہام انکار اور ڈانٹ ڈپٹ پلانے کے لیے ہے، یعنی کیا تم بہتان لگانے والے اور گنہگار ہونے کی صورت میں ان سے ان کو دیا گیا حق مہر واپس لوگے؟ لہذا لفظ بہتانہ حال واقع ہونے کی بنا پر منصوب ہوگا، اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ علت ہونے کی بنا پر منصوب ہو، اگرچہ غرض نہ بنے، جیسا کہ قائل کے قول وقعت عن الحرب جبنا میں لفظ جبن پر نصب ہے کہ میں جنگ سے بزدلی کی وجہ سے بیٹھ گیا۔ بہتان جھوٹ کو کہتے ہیں، اور بعض دفعہ اس لفظ کا اطلاق باطل فعل پر بھی ہوتا ہے، اسی لیے اس آیت میں اس کی تفسیر ظلم سے بھی
کی گئی ہے۔ ہاکذا فی البیضاوی۔ امام زاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ پہلی آیت عورت کی نافرمانی کے بارے میں ہے اور یہ دوسری والی آیت مرد کی نافرمانی کے متعلق ہے۔ اسی معنی کی وجہ سے مال کو لینا بہتان سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ جب مرد دیا ہوا مال واپس لیتا ہے تو گویا وہ اس سے لوگوں کو یہ تأثر دینا چاہتا ہے کہ نافرمانی عورت کی طرف سے ہوئی ہے، حالانکہ یہ نافرمان خود ہے، اس لیے یہ بہتان ہوا۔ اس آیت کریمہ سے صاحب ہدایہ نے یہ تمسک کیا ہے کہ اگر نافرمانی مرد کی طرف سے ہو تو اس کے لیے عورت سے طلاق کا معاوضہ طلب کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، یعنی ایک بیوی کی جگہ نئی بیوی لانے کا ارادہ تمہارا ہے، عورت اس کی وجہ نہ بنی اور وہ بیچاری بے قصور ہے، اس لیے فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم دیے گئے مال میں سے کچھ بھی نہ لو۔ ھذا لفظہ، یہ صاحب ہدایت کے کلمات تھے۔ قول باری تعالی قنطارہ، اس بات پر قنطار ایک ڈھیر کو بولتے ہیں، یہاں پر عظیم خزانہ مراد ہے، عظیم مال۔ قنطارن اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حق مہر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، کیونکہ اس لفظ کا معنی مال عظیم ہے، قنطار کا معنی مال عظیم ہے، جیسا کہ مروی ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے برسر منبر فرمایا لا تغالوا بصدقات النساء، عورتوں کے حق مہر میں غلو نہ کرو، لا تغالوا۔ اس پر ایک عورت نے انہیں کہا کیا ہم آپ کی بات کی اتباع کریں یا اللہ تعالیٰ کی قول کی پیروی کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، تو قنطار کے لفظ سے اس خاتون نے استدلال کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا تم میں سے ہر ایک عمر سے زیادہ علم رکھتا ہے، جس مقدار پر چاہو تم شادی کرو۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قنطار کی دلالت اس بات پر بھی ہے کہ حق مہر مقرر نہیں ہے، بلکہ حالات کے لحاظ سے مہر کا مطالبہ، مہر کا تقرر ہونا چاہیے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ مہر اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ وقت ضرورت دیا جا سکے، تو ایسا مہر مقرر کیا جائے کہ جو شوہر کی استطاعت کے اندر ہو۔ ایسا مہر مقرر کرنا جو اس کی استطاعت کے باہر ہے تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ مہر کی مقدار، اقل مقدار 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور کثرت کی شریعت نے کوئی مقدار بیان نہیں کی ہے، اور یہ غالباً اسلام کی ایک ہمگیری ہے اور جامعیت ہے۔ حالات، اگر آج کے حالات کے مد نظر دیکھا جائے تو جو ہے مہر کی قلیل مقدار تو بیان ہے لیکن کثیر مقدار بیان نہیں کی گئی ہے۔ تو حالات حاضرہ میں اگر دیکھا جائے تو طلاق کے واقعات جو ہیں بہت کثرت سے جو ہے رونما ہو رہے ہیں، اور اس ایسی صورت میں کہ جب کہ شوہر باضابطہ بیوی کے والدین سے جہیز کا مطالبہ کرتا ہو یا دیگر اخراجات کا مطالبہ کرتا ہو، اور پھر جو ہے چھوٹی سی بات پہ طلاق دے کر اس جو ہے عورت کو، اپنی بیوی کو بے سہارا کر دیتا ہو، تو ایسے حالات میں اگر مہر کو جو ہے ایک بڑی مقدار میں مہر متعین کیا جائے تو اس سے شوہر کے اوپر کم از کم یہ پریشر تو قائم رہے گا کہ اگر میں طلاق دیا تو اتنا مہر مجھے دینا پڑے گا۔ تو اس لیے شریعت نے بہت ہی حکمت کے ساتھ اقل مقدار تو بیان کی لیکن اکثر مقدار اس کی بیان نہیں فرمائی۔ دیکھیے کتاب علاوہ ازیں، اس کے علاوہ اس آیت میں ظاہری طور پر یہ دلیل بھی ہے کہ حق مہر خلوت صحیحہ کے ساتھ موقع ہو جاتا ہے، یعنی میاں بیوی کا ایک مقام پر کچھ دیر اس طریقے سے رہنا کہ وہاں کوئی مانع شرعی یا مانع طبعی ان کی صحبت سے نہ ہو، تو اتنی دیر یعنی خلوت صحیحہ پائی گئی تو خلوت صحیحہ سے ہی مہر موقع ہو جاتا ہے۔ یہ مذہب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ دلیل اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال واپس لینے پر انکار فرمایا کہ جو مال تم نے بیویوں کو دے دیا ہے ان سے واپس مت لو، اور اس کی علت کیا بیان فرمائی؟ اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ مرد نے عورت سے تخلیہ کر لیا، تنہائی میں وقت گزارا، جسے لفظ افضا سے ذکر کیا، وقد افضا بعضکم الی بعض۔ افضا کا معنی ہے میل ملاقات اور بلا پردہ، بلا رکاوٹ خلوت۔ صاحب مدارک نے یہاں اس مسئلے کو اسی طرح بیان کیا ہے۔
یہ مسئلہ نمبر 60 تھا جو اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ آئندہ مسئلہ نمبر 61، یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے، اس مسئلے کو انشاءاللہ آئندہ درس میں شریک کریں گے۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔